بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, کوئی ماں مکمل نہیں ہوتی, کوئی باپ بھی مکمل نہیں ہوتا. ہم سب میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں, ہم سب میں کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں. لیکن ناظرین, کچھ بری عادتیں اتنی بری ہوتی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا, اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے بچوں کو. یعنی ہم بعض اوقات روٹین کے اندر کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اثرات ہمارے بچوں پہ بہت بری طرح پڑ رہے ہوتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت آسانی سے ہم ان عادتوں پر قابو پا سکتے ہیں, ان عادتوں کو بدل سکتے ہیں, اور جیسے ہی ہم ان عادتوں کو بدلنا شروع کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بچوں میں کتنے واضح تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ان 7 اہم عادات کی. ہم نے اس موضوع پہ پہلے کبھی بات نہیں کی, بہت امپورٹنٹ موضوع ہے, تو اس کو بہت غور سے دیکھیے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے 7ویں عادت امپورٹنٹ ہو, کسی کے لیے 3ری عادت امپورٹنٹ ہو, کسی کے لیے پہلی عادت امپورٹنٹ ہو, اور کسی کے لیے ساری کی ساری امپورٹنٹ ہو. تو شروع کریں. وجیہہ, کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل, ہمیں شروع کرنا چاہیے. شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں, اسپیشلی ماؤں کی بات کروں گی, کیونکہ بچوں کا بہت سارا وقت جو ہے ماؤں کے گھر گزرتا ہے, تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری عادت جو ہے یہ خطرناک بھی ہے. اور جو عادتیں ہم بتائیں گے آپ کو وہ عموماً تمام ماؤں میں پائی جاتی ہیں. ایون میں بھی یہ بات سب کرتی تھی, ایسا نہیں کہ ہم بھی الگ ہیں ان لوگوں میں سے, ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں. تو ہم بھی یہ کام کرتے تھے, جب ہم نے پڑھا, ہم نے ریسرچز پڑھی, تو اس کے بعد ہم نے بھی اپنے عادتوں کو چینج کیا. اچھا, کچھ عادتیں میں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم مکمل طور پہ نہیں چینج کر سکے, وقت لگتا ہے. یعنی ان ویڈیوز کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پرفیکٹ ماں باپ ہیں, ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, ہم بہترین تربیت کر رہے ہیں, قطعی یہ مطلب نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اور جتنا ہم عمل کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, باقی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم مل بانٹ کے اب ڈسکس کرتے رہیں گے, تو آپ کی بھی چیزیں بہتر ہوں گی, ہماری چیزیں بھی بہتر. تو اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنی پہلی عادت یا پہلا جملہ آپ کہہ لیں, جو مائیں عام طور پر بولنے کی عادی ہوتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں بولا جاتا ہے, بس میں ابھی آئی. عام طور پہ جب ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں, آپ کام مصروف ہوتی ہیں, بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیں آپ, تو آپ کہتے ہیں بس رک جاؤ میں ابھی آئی. یا وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں بھائی یا بہن آپ کو بلا رہے ہیں, تو آپ کہتی ہیں ہاں بس رکو میں ابھی آئی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا بس میں ابھی آئی, تو بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اور انتظار کے لمحات بڑے مشکل ہوتے ہیں, بہت مشکل سے گزرتے ہیں. تو اچھا, ابھی بچوں کی جو عادت ہے جا کے عادتیں جو بدل جاتی ہیں, یا بچوں کے اندر عادت جو آ جاتی ہے کہ یہ کام ابھی کرنا ہے, بس ابھی ہو جائے یہ کام. مائیں اس بات سے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کے اندر یہ عادت کیوں آ گئی کہ کام بس ابھی ہو جائے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا بس ابھی آئی, اب ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں, وہ کام ہمیں لگتا ہے بس جلدی ختم ہو جائے گا, نہیں ہو پاتا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کام ختم نہیں ہوتا, دوسرا کام ہمارا منتظر ہوتا ہے, تو ہم اس میں اتنے انگیج ہو جاتے ہیں, ہم نہیں پہنچ پاتے بچے کے پاس. اور بچے بیٹھے انتظار کرے, اب ماں آئی, اب آئی, اب آئی, آپ نہیں آتی ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں نا آپ سے میرا یہ کام کر دیں, آپ کہتے ہیں بس میں ابھی آئی, تو کہتے ہیں نہیں ابھی کریں, اسی وقت کریں. اب اس کو آپ کی مجبوری کا, آپ کی مصروفیت کا اندازہ نہیں ہے, نہ احساس ہوگا اسے, کیونکہ آپ نے اس کا احساس نہیں کیا, اس کے انتظار کا احساس نہیں کیا. اب وہ بھی احساس نہیں کرے گا. اب وہ کہے گا کچھ بھی ہو جائے آپ نے کام ابھی کرنا ہے, وہ ضد میں بھی آئے گا اور روئے گا بھی. کیوں زبیر, ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پہلی بات تو جو انہوں نے کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بچہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. اچھا, دوسری چیز جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ کہ جب ماں باپ کہتے ہیں نا, یا ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے کہ میں ابھی آیا یا ابھی آئی, اور آپ نہیں جاتے, تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. یعنی بچے آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ کہیں گے نا میں ابھی آئی, تو کہے گا نہیں آ رہی, اس لیے وہ ضد کرتے ہیں. میں اگر کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں یا کسی انجان شخص کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے پاس کوئی کال آ جائے اور وہ کہ بس میں آدھے گھنٹے میں پہنچا. اچھا, مجھے اندازہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں پہنچ ہی نہیں سکتا, ابھی جو باتیں چل رہی ہیں اس کے بعد جو راستہ ہے اور جو اس کو کام کرنے ہیں, اس میں ممکن ہی نہیں کہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے, نیکسٹ ٹائم جب وہ مجھ سے کہتا ہے نا کہ بس میں پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس, 2 بجے پہنچ جاؤں گا, 3 بجے پہنچ جاؤں گا, 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا, مجھے پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, یہ ٹائم پہ نہیں پہنچے گا. جب ایک واضح طور پہ سامنے مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ میرے سامنے مس کمٹ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا. تو ناظرین, اس بات کا خیال رکھیں, بچوں سے یہ جملہ نہیں کہیں کہ میں بھی آیا یا ابھی آئی. اس کے بدلے دیکھیں, آپ بتا سکتے ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ بیٹا ابھی میں کام کر رہی ہوں, 10 منٹ میں آؤں گی, ابھی میں نہیں آ سکتی, پلیز میرا انتظار کر لو. اچھا, بچہ سمجھ جائے گا. ہاں, تو بچہ شور کرے, لیکن جب 10 منٹ سے پہلے 10 منٹ تک پہنچ جائیں گی نا, تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں واقعی میں کام میں مصروف تھی, انہوں نے مس کمٹ نہیں کیا. تو اس کا خیال رکھیے. بظاہر بہت سادہ سا جملہ ہے, نہیں بولیے, یہ آپ کے کانفیڈنس کے لیول کو بھی ان فیوچر کم کرنا شروع کر دیں.
جی وجیہہ دوسرا جملہ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. دوسرا جملہ یہ جو مائیں عام طور پہ جملہ یہ بھی بولتی ہیں تم چھوڑ تم سے نہیں ہوگا میں خود کر لوں گی. یعنی بچوں سے کام کہا جاتا ہے بچے اپنا کمرہ پھیلا دیا اپنا کمرہ سمیٹ لو. پہلے ماں دیکھے گی کہ اچھا کر رہے ہیں پھر دوبارہ دیکھے گی اچھا ابھی تک بس اتنا ہی کیا ہے پھر آخر میں کیا کہا جاتا ہے چھوڑو تم سے ہوگا ہی نہیں میں خود کر لوں گی جاؤ تم یہاں سے. اب یہ چیز جو ہے نا وہ کس طرح خطرناک ہوتی ہے. یعنی بچے کا اپنے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. جب بچے کا ایک ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے نہیں میں یہ کام کر سکتی ہوں یا میں کر سکتا ہوں تو وہ کہے گا کہ میری ماں کو بھروسہ نہیں کہ میں کام کر سکتی ہوں تو میں کیوں کروں یہ کام مجھ سے ہوگا ہی نہیں یہ کام. تو شروع میں ایسا ہوا کہ میں نے کہا ہاتھ نے کوئی کام کرنا شروع کیا تو تھوڑا سلو کام کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے کام کرنا تو اس کے اندر اسپیڈ تو نہیں ہوتی ہے جو ایک ماں کے اندر ہوتی ہے. تو میں بڑی الجھتی تھی کہ کیا کری ہو تمہیں اتنا ٹائم لگا چھوڑ میں خود کر لوں گی. پھر زبیر نے مجھ سے کہا میں نے کہنے کہ یہ جملہ نہیں بولا کہ میں خود کر لوں گی. اس سے کیا ہوگا کہ ہادے کے اندر یہ بلیف پیدا ہو جائے گا میں کر نہیں سکتی. اور یقین کریں ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے ہادے کہا یہ کام کر دوں ماں بھائی مجھ سے نہیں ہوگا آپ کر لیں آپ سے ہی ہوگا. تو میں نے کہا واقعی میں حقیقت ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اس کو یہ بلیف اس کو ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے ہوگا ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم نے اپنی عادت چینج کی اسپیشلی میں نے کہ میں کتنا ہی ٹائم لگے بچوں نے پھیلاوا کیا بچوں کو ہی سمیٹنا ہے. یا اگر وہ کام بچے سے میں نے کہہ دیا کہ تم یہ کام کرنا ہے تو وہ پھر کچھ بھی ہو بچے کو ہی کام کرنا ہے. اچھا دیکھتے ہیں ہاں بہت سارے والدین کہتے ہیں بچہ ہمارا بہت نکما ہے کام نہیں کرتا کام چور ہے تو اس کی کام چوری کی عادت ہم تو ڈلوا رہے ہوتے ہیں. اچھا جب بچہ خود کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کام کرنے کی ایک کام کرنے سے وہ ایک کام نہیں سیکھ رہا ہوتا وہ ملٹیپل چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. تو بچے اگر آپ کے نکمے ہیں ناکارہ ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے خود کیا ہے. اگر بچے کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی آپ ہیں. لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے ان کے ساتھ مل کے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تیسری رہی عادت جو ہے وہ یہ کہ مائیں جو ان کو ٹائم نہیں ہوتا عبادت کے لیے یا اپنے لیے وہ عام طور پر جملہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ ہمیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم آرام سے عبادت کر لیں. نماز کے بس 4 فرضی ادا کر پاتے ہیں کوئی نماز بھی ادا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. اپنے ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دے دیں. اب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ کا پرابلم ہے ٹائم کے ایشوز ہیں. ایک صاحب کی کال آئی کہنے لگے کہ میرے بچے بڑے تنگ کرتے ہیں یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. تو میں ان سے کہنے لگا کہ آپ کو اپنے بچوں کو اس طرح ٹائم دینا چاہیے. وہ کہنے لگا ٹائم ہی تو نہیں ہے. میں نے پھر تو آپ کو لازمی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے. آپ کے ساتھ تو بہت سارے دوسرے بھی مسائل ہوں گے. یعنی جو شخص یہ کہتا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماہر نفسیات اس بات پہ لکھ چکے ہیں بہت زیادہ. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا یہ دن کے 24 گھنٹے کا ہمیں 25 26 27 گھنٹے ہونے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ بہت ساری پرابلمس ہیں. اس کی زندگی میں بہت ساری سیریس پرابلمس ہیں جس کا ذمہ دار وہ خود ہے. یعنی جس شخص کے کام 24 گھنٹے میں مکمل نہیں ہو رہے اس کے 36 گھنٹے میں مکمل نہیں ہو رہے. بالکل ایسا ہی ہے. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب سے دیے. اللہ کو پتہ ہے ان کو اتنا چاہیے تھا ٹائم. تو جو لوگ اس 24 گھنٹے میں نہیں کر پا رہے وہ کر ہی نہیں پائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. سکون سے بیٹھیے. پہلے تو اپنے ڈکشنری سے جملہ نکال دیجیے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا یہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا بچتا ہی نہیں ہے ٹائم. جب تک یہ جملہ بولتے رہیں گے نا آپ اپنے دماغ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. دماغ سے یہ سوال کریں کہ مجھے کس طرح ٹائم نکالنا چاہیے. یہ سوال کرنا شروع کرتے ہیں دماغ سے. دماغ اتنا زبردست آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی زبردست مشین لے کے گھوم رہے ہیں آپ اپنے ساتھ. آپ کو اپنے پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اتنی خطرناک مشین لے کے گھوم رہے ہیں. اس مشین سے لوگ پوری پوری دنیا چلا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں چلا پا رہے ہوتے. تو خیر اپنے دماغ سے سوال کیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میرا ٹائم مینیج رہے. آپ حیران ہوں گے کہ دماغ آپ کو بتائے گا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور آپ دماغ کو زبردست طریقے سے استعمال کریں گے. تو کہنا چھوڑ دیجیے کہ وقت نہیں ہے. نکالنا سیکھیے وقت اور یہ دماغ آپ کو نکال کے دے گا کسی اور کا نہیں آپ کا دماغ نکال کے دے گا. وقت سے مجھے آیا وقت نہیں ہوتا جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ایک صاحب سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. پھر ہم نے کاؤنسلنگ کا ان کو مشورہ دیا. آپ یقین کریں ناظرین بہت ساری کالس میرے پاس آتی ہیں ان کے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ کاؤنسلنگ کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. باقاعدہ ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے. انہیں ان کے سیشنز ہوتے ہیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ کی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کاؤنسلنگ کا ٹائم ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس. تو ہم کیسے ٹائم دے سکتے ہیں کاؤنسلنگ کا. تو اب جو اپنی عادتوں کو چینج کرنے کے لیے جو پرابلم اتنے مشکل ہو گئے ان کے لیے حل کرنا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتے ان کے حساب سے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ کاؤنسلنگ کروا لیں. تو کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کاؤنسلنگ کروانے کا. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. ٹائم کو کس طرح مینیج کرنا ہے یہ اگر نہیں سیکھیں گے تو بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کس طرح ٹائم مینیج کرنا ہے. پھر ہم بچوں سے گلا کرتے ہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں اپنے کام مکمل نہیں کرتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیمانڈس بڑھنے لگتی ہیں لیکن بچوں کی کیونکہ ہمیں تربیت نہیں کی ہوتی ہے ان کو ہمیں ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھائی ہوتی ہے تو ان کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ ہر بات پر ان کو کہنا ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ناظرین تو وقت اصل میں سب سے اہم چیز ہے. اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. وقت کی زندگی ہے تو اگر وقت کو اپنے
تمیز سے سمجھداری سے استعمال کرنا سیکھ لیا, زندگی سکون میں آ جائے گی. اچھا نیکسٹ سینٹینس وجیہہ کیا بتائیں گے آپ؟ نیکسٹ کون سی عادت ہے جو آپ بتائیں گے؟ جو اگلی عادت ہے یعنی چوتھی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں پہ چلانا اور ڈانٹنا چھوڑ دیں. اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جب آپ تھکے ہوئے ہوں یا غصے میں ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جب مائیں مجھ سے کہتی ہیں نا کہ ہم بچوں پہ اتنا چلاتے ہیں اتنا ڈانٹتے ہیں پھر بھی کام نہیں کرتے وہ, تو میں کہتی ہوں کہ جتنا بچے پہ چلائیں گے وہ اتنا ہی کام چھوڑے گا. آپ نے خود بھی گھر میں غور کیا ہوگا, نوٹ کریں اس بات کو آپ, جب اسے بار بار چلا کہیں گے نا یہ کام کر دو یہ کام کر لو, نہیں کرتے بچے, بیٹھے رہتے ہیں اپنے گیم میں لگے رہیں گے موبائل میں, یا جو کام کریں وہ کرتے رہیں گے, آپ کی بات نہیں سنیں گے. لیکن آپ جب جا کے آرام سے ان سے بات کریں, چلو اٹھ کے لگے یہ کام کر لو, 90% چاہے تو بچہ کام کر لے گا. لیکن جب تک آپ چلاتے رہتے ہو کام نہیں ہوتا, تو چلانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ڈانٹ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک صاحب کا میرے پاس آیا فون, تو کہنے لگے کہ بچے جو ہیں وہ میری بات تو بچہ سن لیتا ہے, میں اس کو ڈانٹتا ہوں مارتا ہوں میری بات سن لیتا ہے وہ, لیکن 3-4 دن میں پھر پریکٹس ہوتا جاتا ہے, پھر اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے, پھر وہ ویسے پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں ابھی تو آپ ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں تو 3-4 دن تک ایسا رہتا ہے بچے کے اوپر, لیکن آہستہ آہستہ جیسا بچے کی عمر اوپر کی طرف جائے گی تو یہ 3-4 دن بھی ایسا ختم ہو جائے گا, پھر آپ کے ڈانٹنے کا آپ کے مارنے کا کوئی اثر نہیں رہے گا. ماں باپ اپنا اثر کھو دیتے ہیں اس طرح سے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اب تو بچہ ہمارے سامنے منہ پہ ہمارے ہم سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے میں نہیں مان رہا بات آپ کی. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چیزیں ایک دم سے خراب نہیں ہوتی, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. تو اچھا لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب غصے میں ہوں یا تھکے ہوئے ہوں تو اس وقت, یا بھوکے ہوں تو اس وقت بچوں کو مت ڈانٹیے مت چیخیے. تو لوگ کہتے ہیں اسی وقت تو غصہ آتا ہے یعنی غصے میں آپ چیخنے کا منع کر رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اس وقت. تو یہی بات تو سمجھنے کی ہے, کیونکہ اس وقت آپ سے غلط ڈیسیجن ہوتا ہے. جب غصے میں بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں بعضوں کا ڈانٹنا اتنا نقصان دہ نہیں بھی ہوتا. اس وقت جب آپ کا اپنے اوپر فلی کنٹرول ہو, جب آپ فلی کنٹرول ہوتے ہیں, آپ کا کنٹرول اپنے اوپر پورا ہوتا ہے, پھر آپ کی ڈانٹ کا نسبتاً بہت کم اثر پڑتا ہے, کیونکہ آپ الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, آپ جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ غصے میں نہ کریں. غصہ آ رہا ہو نا, اپنے لیے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے تھوڑا سا کنٹرول کریں. آپ کہیں میں 5 منٹ تک میں کچھ نہیں کہوں گا, 5 منٹ گزر جائیں 10 منٹ گزر جائے, آپ کو خود حیرت ہوگی اس کو جو آپ کے دماغ میں الفاظ آ رہے تھے نا وہ واقعی میں نہیں آنا چاہیے تھے, اور اولاد کے لیے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھے. تو یہ بات کا زیادہ خیال رکھیے کہ بچوں سے یہ بات نہیں کہی. اچھا ہمارے یہاں جو گھر میں دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ہوتی ہیں ان کے ڈانٹ کا مار کا بچوں کو اس طرح اثر نہیں ہوتا جیسا باپ کی ہوتا ہے. بالکل, کہ باپ نے ایک دفعہ ڈانٹ دیا نا بچہ سہن کے بیٹھ بھی جائے گا. ماں جو کچھ بھی کہہ لے بچہ نہیں سنتا, ماں یہ کمپلین بہت کرتی ہیں کہ ہم ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں, بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے ہماری بات. تو بالکل اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں کا بہت سارا وقت بچے کا گزرتا ہے اور ماں بات بات پہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے, چیخ رہی ہوتی ہے, چیخ کے سمجھاتی ہے, امپلسو ہوتی ہے نا, ایک جیسے غصہ آتا ہے فوراً بولنا شروع. بالکل. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاور کھو دیتی ہے, یعنی اب بچے کو ڈانٹے گی یا مارے گی بھی تو بچے پہ ایسا نہیں ہوگا ماں کی بات کا. اچھا باپ کا یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے عام طور پر بہت کم جو ہے ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے باپ کا کہتا ہے نا ایک ہاتھ کافی ہوتا ہے, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ بہت کم غصہ کرتے ہیں ماں کے مقابلے میں, تو بچے کے اوپر اس چیز کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر باپ بھی کنٹینیوسلی یہ چیز اپنا لیں کہ باپ بابا بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیں اور مارنا شروع کر دیں تو باپ کی بھی وہ اہمیت گھر میں نہیں رہتی ہے. ناظرین اگلی عادت بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سے لوگ خیال نہیں رکھتے, وہ یہ کہ بہت زیادہ مذاق اڑانا, طنز کرتے رہنا. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے طنز کرتے رہتے ہیں, جملے مارتے رہتے ہیں, بہت نقصان دہ ہے, بہت بری بات ہے. دیکھیں مذاق کرنے میں مذاق اڑانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو لوگ مذاق کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ بچوں کی اور اپنی شخصیت کو خوبصورت کر رہے ہوتے ہیں. مذاق کرنے میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنا کمتر فیل نہیں کر رہا ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل جوک, یعنی ہم ان باتوں کا مذاق اڑائیں جو خامیاں کسی میں موجود ہیں. یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے, سامنے والا گیٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک مذاق آپ کر رہے ہوتے ہیں جس کو سب لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی برا نہیں منا رہا ہوتا, وہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے, یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب زیادہ مذاق کریں گے آپ تو آپ اپنی عزت کھو دیں گے. یہ تو ہمیں بڑی روایت ملتی ہے اس طرح کی. تو ناظرین اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مذاق کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ مذاق آپ کا اتنا اچھا ہو کہ سامنے والا خوش ہو, آپ کی رسپیکٹ میں کمی نہیں آ رہی ہو. آپ اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے مذاق کریں, وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعنی آپ جب مذاق اڑائیں گے تو آپ کی عزت کم ہوگی. آپ مذاق کریں گے کسی کو خوش, آپ کسی کو انکریج کرنے کے لیے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, سامنے والا بڑا خوش فیل کر رہا ہوتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا, تو یہ چیز, یہ عادت آپ کے نقصان کے بجائے فائدے میں جائے گی. بالکل. اچھا پھر ایسا نہیں کہ آپ کے اپنے بچے
خاندان کے بچے اور باقی لوگ بھی آپ سے پریشان ہو جاتے ہیں, سوسائٹی پوری پریشان ہوتی ہے آپ کی اس عادت سے. اس کی ایگزامپل میں اس طرح دوں گی کہ پچھلے دنوں ابھی 2-4 دن پہلے ہی ایک گروپ میں نے جوائن کیا فیس بک پہ, تو اس میں ایک لڑکی نے اپنی تصویر شیئر کی عید کے حوالے سے, عید مبارک لکھ کے اس نے اپنی تصویر شیئر کی. اس کے جو اوپر کا ہونٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا, بالکل ہی باریک ہونٹ تھا. تو سب نے کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہو, بہت پیاری لگ رہی ہو. ایک خاتون نے نیگیٹو کمنٹ کر دیا کہ یہ آپ کے اوپر کے ہونٹ کا کیا مسئلہ ہے, یہ ہونٹ دبایا آپ نے, کیا کیا ہوا ہے آپ نے, یہ صحیح سے تصویر کیوں نہیں آئی ہے آپ کی. تو اس لڑکی نے کہہ دیا کہ میرے یہ ہونٹ اوپر کا کافی کم ہے. تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو بات نہیں پوچھنی چاہیے اس لڑکی سے, تصویر نے ڈال دی ہے تو آپ کو اس سے نہیں پوچھنی چاہیے. اب کیا ہوا کہ وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کوئی میڈیکلی ایشو تو نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا ڈاکٹر نے ہمیں سوال اس سے یہ کیا. تو اب کیا وہ اگریسو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اگر شکل ڈھنگ کی نہیں تھی تو اس سے ڈالنے کی ضرورت کیا تھی. اب آپ بتائیں کتنا ہارڈ جملہ ہے نا, کتنا خطرناک جملہ ہے یہ. تو اس پہ ایک لڑکی نے کہا کہ معاشرے کے یہی لوگ ہیں جو ہماری عذاب بنے ہوئے ہیں. اس لڑکی نے کہا کہ میں موٹی ہوں تو مجھے فیملی والے نہیں باہر کے لوگ بھی بہت غلط جملوں کے ساتھ بلاتے ہیں, بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. میری ایک رشتےدار مجھے کہتی ہے سانڈ, یعنی میں موٹی ہوں تو میرا کیا قصور ہے, میں ڈائٹنگ بھی کرتی ہوں, سب کرتی ہوں. وہ تو پرابلم ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ وہ موٹے ہوتے ہیں. کہ نہیں اینڈ دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ میں کونے بیٹھی ہوتی ہوں, باقی سب لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں کیونکہ میرا موڈ خراب ہو چکا ہوتا ہے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں انجوائے کروں اور لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو دیکھیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں جملے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ طنز کر رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے عذاب بن رہے ہوتے ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کسی کے لیے عذاب بن رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. بالکل آپ کی زندگی اس سے زیادہ عذاب بنے گی. خیر بہت آپ نے دکھی کر دیا. تو نیکسٹ کون سی عادت ہے وجیہہ؟ جی, جو اگلی عادت ہے جو ہم بچوں کے ساتھ عام طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی بات سنے بغیر نتیجہ نکال لیتے ہیں اور مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. بچی آپ کوئی سنتے ہی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہے. بچے نے آگے بتانا شروع کیا, اس نے بھی شروع کیا تھا, ہم کہتے ہیں ہم بھائی ہمیں سب پتا ہے کہ تم کہاں جا, یہ ٹرینڈ کہاں جا رہی ہے. آپ یقین کریں بچہ اپنی بات سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, صرف ان سے بات کر کے ان کی پوری بات سن کے ویسے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہی چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات تو سنے. ان کو مشورے سے زیادہ آپ کی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے. ہم تو جو ہے وہ پوری بات سنتے نہیں ہیں. تو ناظرین بچوں کی باتیں سننے کی عادت ڈالیے, اور جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ بچے بھی پھر آپ کی باتیں سنیں گے. آپ نے دیکھتے جب بڑے جاتے ہیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی باتیں سنتے ہیں, پوری باتیں سنتے ہیں, کہ ایک ہی بات آپ کرتی رہتی ہیں, ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں. تو بچے بیٹھتے نہیں ساتھ. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں آپ بھی تو ان کی باتیں سنتے تھے, فوراً کاٹ کے فوراً سولوشن دینا شروع کر دیا, یا اس کو چپ کرا دیا یا بھگا دیا. تو کل آپ نے اس کی بات نہیں سنی, آج وہ آپ کی باتیں سن رہا. اس میں اس کا قصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس بیچارے نے بچپن میں عادت اسی طرح سے بنا لی تھی کہ پوری بات سنے بغیر فوراً اس سامنے کی بات کاٹو. تو ناظرین کا خیال رکھنا چاہیے. جب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچہ آتا ہے وہ بات بتانا شروع کرتا ہے کہ ایسا ہو گیا, آپ نے کوئی بات سنی نہیں ہوتی تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بچہ آپ کو کیا بتائے گا, یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. آخری عادت یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت سارے کام تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ مخصوص سرگرمیوں کے اوپر پوری توجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ بات سمجھنے کی ہے, انسانوں کو بڑا انسان یہ چیز بناتی ہے. یہ بات سمجھ ہے. مثال کے طور پر آپ کے بچے کے اندر سپوز سوئمنگ کی اسکل ہے, کسی اسپورٹس کی صلاحیت موجود ہے, آپ 10 کام نہ کریں, اس ایک عادت کے اوپر پوری کی پوری توجہ لگا دیں اور اس کو بہتر کر دیں. ہمارے دوست ہیں, ان کا بچہ اس کو کم عمری میں 5 سال کی عمر میں سوئمنگ شروع کروا دی. وہ کراچی کے بڑے بڑے کمپٹیشن سوئمنگ کے جیت چکا ہے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو میوزک وغیرہ سکھایا. ان کا بچہ پیرس میں جا کے ان ہالس میں جہاں پہ بڑے بڑے تاریخ کے بڑے بڑے میوزیشین میوزک بجا چکے ہیں, وہ وہاں کے بجے. پھر 11 سال کا بچہ ہے وہ. انہوں نے کیا کیا, ایک عادت کو پکڑا اور اس کے اوپر پوری کی پوری انرجی لگا دی. ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. آپ اپنے بچے کو سوچیے کہ اس میں کون کون سی بڑی خوبیاں پیدا کرنی ہیں. اس کے مینٹل اسکلس کو دیکھیے, فزیکل اسکلس کو دیکھیے, ایبلٹیز کو دیکھیے, اور اس کے اوپر ان چند چیزوں کے اوپر خاص طور پہ کام کیجیے ڈیلی بیسس کے اوپر. باقی چیزیں ایسے ایسے چلنے دیجیے. چند خوبیوں پہ جب بچوں کے کام کرتے ہیں تو یہ چند خوبیوں پہ کام کرنا ان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. ناظرین ان باتوں پہ عمل کیجیے, اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے, میسج میں کمنٹ میں بتائیے کہ کن باتوں پہ آپ عمل کرنا شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.